ازواج انبیاء ازواج انبیاء الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے ازواج انبیاء کی حکایات۔ الحمدللہ پچھلے 2 ایپیسوڈ میں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا کچھ الحمدللہ ان ایپیسوڈز کے ذریعے سے، ان پروگرام کے ذریعے سیکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ الحمدللہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا سے متعلق بہت کچھ سننے، سمجھنے، سیکھنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر یہ آگے کے جو بھی معاملات ہوئے، وہ ساری چیزیں الحمدللہ بیان ہوئی۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آپ کو کس جگہ پر اتارا گیا، آپ کی توبہ کیسے قبول ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کی ملاقات کب ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اور اس کے بعد کے معاملات بھی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ایپیسوڈ مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوگی۔ اگر آپ ہمیں یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہو سکے تو ہاتھوں ہاتھ اس کو شیئر بھی کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے۔ جو کچھ سیکھنے کی سعادت ملے گی اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پڑھے، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں نود نامی پہاڑ پر اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو جدہ میں اتارا گیا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حیا کی وجہ سے آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنتی نعمتوں کے فوت ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا 200 برس تک روتے رہے، 200 سال تک روتے رہے، اور 40 روز تک انہوں نے کچھ بھی نہ کھایا پیا۔ اللہ 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 اللہ، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، فکر معاش میں نہیں، اولاد کے غم میں نہیں، منصب، دولت، عزت، شہرت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے تو نادان لوگ روتے ہیں۔ اے کاش اللہ کی محبت میں روئیں، خوف خدا سے روئیں، آخرت کی فکر کر کے روئیں، ایمان کے سلب ہو جانے کے خوف سے روئیں، کاش نزع کی سختیاں یاد کر کے روئیں، قبر کے اندھیرے کو یاد کر کے روئیں، قیامت میں ہمارا کیا بنے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وہ کیسے گزرے گا، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، میں پل صراط سے گزرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں، جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ اے کاش ان چیزوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا نصیب ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام حالانکہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی رویا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا نام نوح اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے رویا کرتے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے مبارک رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھی۔
حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن تک سجدے میں روتے رہے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے وہاں گھاس اگ چکی تھی۔ جی ہاں، اتنا کثرت سے آپ خوف خدا کے سبب رویا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ اور امیر علیہ سنت لکھتے ہیں، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، زمین پر تشریف لانے کے بعد ایک عرصے تک یہ حضرات اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے۔ جب ان کلمات کے ساتھ انہوں نے توبہ اور معافی کی درخواست کی تو آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ ترجمہ کنز ایمان، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلیمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ اس آیت کے تحت تفسیر سراۃ الجنان میں کہ آدم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات عرض کیے۔ کیا کلمات عرض کیے تھے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ جب بھی ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں تو ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، اللہ کرے گا تو ہماری توبہ بھی قبول ہوگی، ہم پر بھی خاص کرم ہوگا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے رب ہمارے، ہم نے اپنا آپ برا کیا، تو اگر ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔ اور اس کے ساتھ یہ روایت بھی ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدم علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے اسے ابھی پیدا نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ پاک، جب تو نے مجھے پیدا کر کے میرے اندر روح ڈالی اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش کے پایوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، تو میں نے جان لیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، تم اس کے وسیلے سے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے
تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اس مضمون کو حضرت علامہ فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اشعار کی صورت میں، بہقی، طبرانی اور حاکم نے کی یہ روایت حضرت فاروق کی، جب کہ آدم سے ہوئی سرزد خطا، مانگی آدم نے خدا سے یہ دعا، واسطے حق محمد کے مجھے، اے خدا میری خطا تو بخش دے۔ بس وہی آیا یہ حکم ذوالجلال، جب کیا حق کے محمد سے سوال، میں نے اے آدم جبھی بخشا تجھے، واسطہ اچھا بہم پہنچا تجھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، نام محمد کی کیا برکتیں ہیں۔ نام محمد کے صدقے میں بگڑے کام بن جاتے ہیں، حضور کے وسیلے سے، حضور کے نام کے وسیلے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، حضور کے وسیلے سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنے والے بنیں۔ ناظرین اکرام، زمین پر تشریف لانے کے بعد 9 ذوالحجۃ الحرام کو عرفات کے میدان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا کہ عرصہ دراز کے بعد دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الافاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ضحاک کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا رحمت اللہ علیہ جدائی کے بعد 9 ذوالحجہ کو عرفات کے مقام پر جمع ہوئے اور دونوں میں تعارف ہوا، اس لیے اس دن کا نام عرفہ اور مقام کا نام عرفات ہوا۔ یہ مقام مسجد الحرام شریف سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہی وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہر سال 9 ذوالحجۃ الحرام کو دنیا کے کونے کونے سے عاشقان رسول حاجی جمع ہوتے ہیں۔ ایف چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم ہم یہ بھی سنیں گے کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کس انداز میں ہوئی، فرسٹ ٹائم کیسے ہوئی، کس کس کی معاونت اس میں شامل رہی۔ بعض روایت کے مطابق کعبۃ اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جس میں ام البشر حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ علیہا نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پاس بھیجا کہ میرا گھر بنائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جگہ کی نشاندہی کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام اس جگہ سے مٹی کھودنے لگے اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہا اسے باہر نکال دیتی۔ یہاں جو ایک بات بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر بناؤ، ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر سے، جسم سے، جسمانیت سے، سمت سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کعبۃ اللہ شریف یہ اللہ کا گھر ہے، یعنی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اور مدارس جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کا گھر سے مراد یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ ناظرین، وہیں ایک بڑی خوبصورت بات یہاں سیکھنے کو ملی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو اس تعمیری کام میں آپ کا سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کا ساتھ دینے کے لیے حضرت حوا رحمت اللہ علیہا بھی ہاتھ بٹا رہی تھی، آپ کا ساتھ دے رہی تھی۔ کاش ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہو جائے اور ہماری اسلامی بہنیں بھی نیکی کے کاموں میں، نیک اعمال میں، اللہ کی رضا والے کاموں میں اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ان کی معاونت کرنے والی بن جائیں۔ بعض مرتبہ گھر میں شوہر نیکی پرہیزگاری کی طرف ہوتا ہے، اور گھر میں بچوں کی ماں جو ہے، عورت، خواتین جو ہیں، یہ دینداری کی طرف نہیں ہوتی، یہ نیکی کی طرف نہیں ہوتی، نمازوں کی طرف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر گھر میں شوہر دینداری کی طرف ہے، نیکی پرہیزگاری کی طرف ہے، نمازوں کی طرف ہے، اور دین کی خدمت کرنے والوں میں اگر ہیں، یعنی اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے محارم کی اس معاملے میں ہیلپ کریں، ان کی معاونت کریں، ان کی مدد کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ ہماری امی جان حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام کاج بھی کرتی تھی
اور ساتھ ہی ساتھ جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص مہم کے لیے تشریف لے جاتے تو اس میں مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ اونٹ جو قربانی کے لیے مکہ مکرمہ بھیجے جاتے، ان کا ہار ہماری امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار فرمایا کرتی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ام البشر حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کے اس طرز عمل، اس مبارک عمل سے یہ مدنی پھول حاصل ہوتا ہے، یعنی وہ جو اپنی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑے خوبصورت مدنی پھول حاصل ہوتے ہیں کہ زوجین یعنی میاں بیوی کو اپنی عملی زندگی میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہنا چاہیے، اور جہاں تک شریعت اجازت دے مل جل کر کام کرنے چاہیے۔ اس سے دل میں ایک دوسرے کی قدر بڑھتی ہے، ایک دوسرے کی محبت بڑھتی ہے، اور زندگی میں خوشیاں آتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں کو بھی اپنے اہل خانہ کی مدد کرنے اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ہمارے ویورز میں، ہمیں دیکھنے سننے والے عاشقان رسول میں ظاہر ہے کہ اسلامی بھائی بھی ہوں گے، مرد حضرات بھی مجھے سن رہے ہوں گے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے گھر کے کام میں اپنے گھر کی خواتین کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ گھر کے کام کاج میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بار ہم آرڈر ہی دیتے رہیں، کبھی پانی کا آرڈر دے رہے ہیں، کبھی کھانے کا آرڈر دے رہے ہیں، کبھی کپڑے دھونے کا آرڈر دے رہے ہیں، کبھی کپڑے استری کرنے کا آرڈر دے رہے ہیں، تو یوں کچھ نہ کچھ کام گھر کی خواتین کی طرف بڑھا ہی رہے ہوتے ہیں۔ کبھی معاون بھی بنے، کبھی مددگار بھی بنے، کبھی ہیلپ کروا دیں، کبھی کسی کام میں جو ہے وہ مدد کر دیں، باہر سے کوئی چیز لانے کی ہے لا کر دے دیں، گھر میں مل جل کر کوئی کام کیا جا سکتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر وہ کر لیجئے۔ تو اس طرح انشاءاللہ الکریم گھر امن کا، سکون کا گہوارہ بنے گا، آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد رہے گا، اور انشاءاللہ گھر چلے گا، گھر ٹوٹنے سے بچے گا، کیونکہ ظاہر ہے جہاں محبتیں ہوں گی وہاں گھر ٹوٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، دراڑیں جہاں آتی ہیں وہاں گھر ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس پورے مضمون میں، اس پوری گفتگو میں گھر کو امن، سکون کا، خوشیوں کا گہوارہ بنانے سے متعلق بڑی اہم باتیں بیان کر دی گئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجائے مطہرہ جس کے پاس ہوتے ان کا کام کرتے، اور جب اذان کی آواز سنتے تو وہاں سے تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا انداز مبارک ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ واقعی اگر ہم لوگ بھی یہ انداز اپنا لینا تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ ناظرین اکرام، حضرت حوا رحمت اللہ علیہا سے متعلق کچھ معلومات پیش کرتا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہا کا نام مبارک حوا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ حی سے بنا ہے، اور حی کے معنی ہے زندہ۔ چونکہ حضرت حوا رحمت اللہ علیہا کو زندہ انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا، اس لیے آپ کا نام حوا ہوا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام حوا اس لیے رکھا گیا کیونکہ آپ ہر حی یعنی زندہ آدمی کی والدائیں ماجدہ ہیں۔ حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ام البشر۔ ام البشر یعنی انسانوں کی ماں ہے، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تمام انسانوں کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ کے زمین پر آمد کے 100 یا 120 سال کے بعد ان کے ہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور ہر حمل میں جڑوا بچے پیدا ہوتے۔ اس طرح 20 مرتبہ حمل سے 40 بچے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت سیدنا شیش علیہ الصلوۃ والسلام تنہا پیدا ہوئے۔ ان کے چہرہ مبارک پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکتا تھا۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے۔ مزید سنیے، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رحمت اللہ علیہ
سب سے پہلے انسان تھے، یہ سب سے پہلے انسان تھے، ان سے پہلے کوئی انسان نہ تھا کہ جس سے ان کی اولاد کا نکاح ہو سکتا ہو، جبکہ نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ بھی ضروری تھا۔ چنانچہ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک حمل سے پیدا ہونے والی اولاد کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ کر دیا جائے، گویا اس حکم میں یہ غیر محرم تھے، جیسا کہ حضرت علامہ نور الدین علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جو علیحدہ علیحدہ یعنی الگ الگ حمل سے پیدا ہوئی، دور کے رشتہ داروں کی طرح تھی جن کا آپس میں نکاح جائز ہوتا ہے، مثلا چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد وغیرہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہ کے دور حیات میں ہی ان کی اولاد نسل در نسل چلتی ہوئی 40,000 اور ایک قول کے مطابق 4 لاکھ تک پہنچ گئی، واللہ ورسولہ عالم۔ طویل ترین رفاقت کے بعد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ ظاہری فرما لیا۔ باوقت وفات آپ کی عمر مبارک 1000 برس تھی۔ آدم علیہ السلام کی عمر وقت وفات 1000 برس تھی۔ فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا، آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھائی، قبر بنائی اور پھر تدفین بھی کی۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے فرمایا، یا بنی آدم ہذہ سنتکم فی موتاکم فقداکم ففعلوا، اے اولاد آدم، فوت شدگان کی تجہیز و تکفین کے سلسلے میں یہ تمہارا طریقہ ہے، اسی طرح کیا کرو۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے کچھ عرصے کے بعد حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ علیہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہاں تجہیز و تکفین کا ذکر کیا گیا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اعلان کیا کہ تمہارا اسی انداز میں تجہیز و تکفین کا طریقہ رہے گا۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں ایک ڈپارٹمنٹ، ایک شعبہ مجلس تجہیز و تکفین ہے۔ جی ہاں، کفن دفن کا ایک شعبہ دعوت اسلامی کا ہے، اور اس دعوت اسلامی انڈیا کے شعبے کے تحت الحمدللہ فی سبیل اللہ میت کو غسل دیا جاتا ہے، نماز جنازہ، کفن دفن کے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ الحمدللہ مختلف علاقوں میں، مختلف ایریاز میں، گاؤں دیہاتوں میں، شہروں میں جا کر اس ڈپارٹمنٹ کے ذمہ داران الحمدللہ عاشقان رسول کو جمع کر کے تجہیز و تکفین کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ کفن کاٹنے کا، کفن بازار میں میسر نہ ہو، نہیں مل سکے تو گھر میں کورا کپڑا لا کر جو ہے وہ کپڑا ہم پہنتے ہیں، وہ کپڑا خرید کر لا کر کس انداز میں ہم کفن بنا سکتے ہیں، اسے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے، پہنانے کا طریقہ کیا ہے، غسل میت کا طریقہ کیا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، مٹی کیسے دینا ہے، پھر جناب قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کیا ایصال ثواب کرنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، دعا وغیرہ کیسے کرنی ہے، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ یہ شعبے والے جو ہیں ان کی ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے۔ قربان جاؤں امیر علیہ سنت کے فیضان کے کہ کس انداز میں امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، فیض پہنچ رہا ہے۔ اسپیشلی لاک ڈاؤن جب گزرا، جن دنوں کورونا پیریڈ تھا، کورونا کے معاملات تھے اور لوگ اس کی وجہ سے پیڑت تھے اور مر رہے تھے، انتقال کر رہے تھے، اس وقت میں اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا تو اسے ہاتھ لگانے کے لیے لوگ تیار نہیں تھے۔ آپ کی دعوت اسلامی انڈیا کے اسی ڈپارٹمنٹ نے الحمدللہ گھر گھر جا کر جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے وہاں جا کر انہیں غسل دینے کی ترکیب، جو بھی ایس او پیز تھے اس کا خیال کرتے ہوئے تجہیز و تکفین کے معاملات کیے، نماز جنازہ پڑھائی۔ تو سبحان اللہ، یہ دعوت اسلامی ہے کہ جس کے ذریعے سے امت کو فیض مل رہا ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے قریب آئیے، دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں جہاں آپ ساتھ دے سکتے ہیں ضرور دیجیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ تو ناظرین، میں جو باتیں بیان کر رہا تھا اس کو لے کر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ام البشر حضرت سیدتنا حوا رحمت اللہ علیہا کے مزار شریف کے بارے میں ایک قول یہ ملتا ہے کہ آپ کو حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبل ابو قبیس کے اندر جو ہے وہ اسی غار میں دفن کیا گیا۔ علامہ حافظ تقی الدین محمد بن احمد
مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب کسی کو اس غار کا علم نہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے تمام انسانوں کی والدہ ماجدہ خاتون اول حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا کی مبارک زندگی کے چند پہلوؤں کو ملاحظہ فرمایا۔ یاد رکھیے، سیرت بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان نیک بندوں کی سیرت کے بارے میں جان کر اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں اور اپنی زندگی گزارنے کے انداز کو ان کی سیرت کے مطابق ڈھال کر دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ام البشر حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا کے بیان کیے گئے واقعات سے بھی عقائد و اعمال کی اصلاح کے بہت سے مدنی پھول ملتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین دیکھیں، اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اسے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے کسی سبب اور علت کی حاجت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو عام عادت کے خلاف مٹی سے اور پھر ان کی مبارک پسلی سے حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو پیدا فرمایا، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہے۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کرے، اس کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے کہ جب اسباب پائے جاتے ہیں تو ان کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس سے قدرت الہی کی نفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، آگ جلاتی ہے تو پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجے، کروڑوں آگے ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی، آپ نے سنا ہوگا، کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا انکار کرنے والے لوگوں نے ڈالا تھا۔ ارشاد ہوا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھی نا ناظرین، وہ ساری کی ساری ٹھنڈی ہوگی کہ شاید مجھے سے فرمایا جاتا ہو۔ اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ وہ سلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اب ٹھنڈک سے، آگ سے نہیں، ٹھنڈک سے تکلیف ہونے لگتی۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے آباء و اجداد پہلے کسی اور صورت میں نہ تھے، بعد میں ترقی کرتے کرتے انسان بنے۔ جیسا کہ بعض مغربی مفکرین کا نظریہ یہ ہے، بلکہ ان کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا حوا رحمۃ اللہ علیہا ہیں۔ یہ سب سے پہلے انسان ہیں اور تمام انسان انہی کی اولاد ہیں۔ چنانچہ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ نیز صدر الشریعہ علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، سب انسانوں کے باپ ہیں۔ ایک اور پوائنٹ سنیے، اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا جنتی ممنوع درخت سے کھانے میں کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، کیونکہ اس کھانے میں ان کا اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو وہ بھول گیا، ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر تشریف لانا عذاب نہ تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام زمین میں اللہ پاک کے خلیفہ تھے اور یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا۔ یہاں آپ کا تشریف لانا اپنے دار خلافت میں تشریف لانا تھا۔ چنانچہ اس کا بیان کرتے ہوئے حکیم الامت
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا عذاب ہوتا تو یہاں انہیں خلیفہ نہ بنایا جاتا، ان کے سر پر تاج نبوت نہ رکھا جاتا، ان کی اولاد میں انبیاء اولیاء خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ فرمائے جاتے۔ ملزم کو معافی دے کر قید سے نکالتے ہیں، شاہی محل میں لا کر پھر اس پر انعامات کی بارش کرتے ہیں، نہ کہ جیل کھانے میں ہی رکھ کر۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑوں کی ظاہری خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے، بڑوں کی ظاہری خطا چھوٹوں کے لیے عطا ہوتی ہے۔ دنیا اور یہاں کی ساری نعمتیں اس خطائے اول کا ہی صدقہ ہے۔ اس سے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو ایسی باتوں کو بنیاد بنا کر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، نازیبا کلمات بولا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے اور ہر اس امر سے معصوم ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے باعث سے نفرت ہو، جیسے مثال کے طور پر جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ صفات ذمیمہ، یعنی یہ وہ صفات ہیں جو بری ہیں۔ تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ان برائیوں سے پاک ہوتی ہے، ان کی تعظیم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ان میں سے کسی کی ادنا توہین یہ جو ہے وہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اسلام کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے۔ لیکن افسوس آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنے کا خیال بہت کم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ جس کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، جس کے جو سمجھ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اپنی اٹکل سے بات کرتا ہے۔ پھر جناب جو پڑھ لیا یہاں وہاں، علماء اکرام سے، علماء اہل سنت سے رجوع کرنا نہیں ہے، علماء اہل سنت سے رہنمائی لینی نہیں ہے، تصدیق کروانی نہیں ہے، کنفرمیشن لینی نہیں ہے۔ جو پڑھا اپنی عقل میں سمایا، صحیح تھا غلط تھا جو سمجھ میں آیا، پھر سوشل میڈیا پر آ کر چلا دیا۔ تو یہ جو ہے یاد رکھیے، سوشل میڈیا نیکی کی دعوت کو جہاں عام کرنے کا ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے، وہیں اپنے لیے گناہ جاریہ کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جی ہاں، اگر آپ نے کوئی غلط انفارمیشن بیان کر دی، کوئی غلط بات بیان کر دی اور بغیر علماء اہل سنت کی تصدیق کروائے اپنے من سے کچھ بھی چلا دیا، تو یہ ثواب کا نہیں بلکہ گناہ جاریہ کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء اکرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت کی فکر کرتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ انہی چیزوں کو مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا، معاذ اللہ، ایسے کلمات، اب میں وہ کلمات دہرانا نہیں چاہتا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا نے اپنی خطا و لغزش پر جس طرح عاجزی اور انکساری کا اظہار فرمایا اور اللہ پاک سے معافی کا سوال کیا، اس سے ناظرین معلوم ہوا کہ خطا قصور کو اپنی طرف نسبت کرنا اور نیکی و خوبی کو اللہ پاک کی طرف نسبت کرنا یہ سنت پیغمبری ہے۔ نیز اس میں ہمارے لیے تربیت کا یہ مدنی پھول ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم ہوتے ہوئے فوراً اپنے رب کریم جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع لانا چاہیے اور اعتراف جرم کرتے ہوئے انتہائی لجاجت کے ساتھ مغفرت و رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ یہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیم و تربیت ہے۔ ان حضرات نے باوجود معصوم ہونے کے محض کوئی خطا یا بھول ہو جانے کی بنا پر اس طرح ندامت کا اظہار فرمایا اور ایسی عاجزی و انکساری فرمائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ بڑی پیاری بات ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کی بارگاہ وہ پاک بارگاہ ہے جو مجرموں کو بخشنے والی ہے، خطا کاروں کی خطائیں مٹانے والی ہے،
ہم صدق دل سے توبہ کریں تو صحیح، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، توبہ کے دروازے ابھی کھلے ہوئے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں، اپنی خطاؤں، اپنی نافرمانیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، رجوع کر لیں، اسے راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں۔ اس ایپیسوڈ کو، اس پروگرام کو آپ کے سامنے لانے کا، آپ کے لیے لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سب ان اللہ کے مقبولین کی سیرت کو سن کر، ان کے حالات زندگی کو سن کر اپنی زندگی میں کوئی نمایاں تبدیلی لائیں۔ کب تک بس یہ چہرے پر یوں چپت لگا کر ہم سمجھیں گے کہ ہماری توبہ ہو گئی؟ یہ والی توبہ تو، رسمی توبہ تو ہم سالوں سے کر رہے ہیں، حقیقی توبہ کی طرف آ جائیے۔ اور حقیقی توبہ کون سی؟ کہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، جس گناہ سے توبہ کی اس گناہ کو دوبارہ زندگی میں کبھی ریپیٹ نہ کیا جائے، دوبارہ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ گناہ بھی معاف ہوں گے، اور گناہوں کو رب چاہے گا تو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ سے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں سے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے، اور پھر نیکی و پرہیزگاری والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ الکریم حضرت نوح علیہ السلام کی ازواج سے متعلق انشاءاللہ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، اور دوسروں کو بھی یہ چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے قابل احترام ازواج انبیاء، ازواج انبیاء۔